بڑا تکلیف دہ سوال ہے. صدیاں گزر گئیں ہمیں ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے. ہم مہذب قوموں کی سائٹ کک بھی نہیں ہیں پریکٹیکلی. بہرحال سوال کی طرف آتے ہیں. خرم علی خان ہیں واشنگٹن سے. وہ کہتے ہیں جی کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں مگر دراصل ہم شیعہ سنی بریلوی اور بہت سے دیگر مسالک میں تقسیم ہیں. کوئی کسی کا لنگر نہیں کھاتا تو کوئی کسی کی نیاز نہیں کھاتا, کوئی کسی کی مسجد میں نہیں جاتا. مزے کی بات یہ کہ اس تقسیم پہ ہم بدنصیب لوگ فخر بھی کرتے ہیں. کیا ہمارا طرز عمل اور رویے ایسے ہیں جن کی تعریف کی جائے؟ خرم صاحب سچی بات تو یہ ہے, یہ تو تنقید کے قابل بھی نہیں ہے. تعریف تو بہت دور کی بات ہے. یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ان پہ گفتگو کرے اور سوچے. یہ فرقہ بندی اور یہ وہ قرآن پاک میں لکھا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. دوسری بات یہ ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. وہ یہ کہ 75 سال باقی تو چھوڑیں, اسلام کی ایج تو جتنی ہے وہ مسلمان بچہ بھی جانتا ہے. پاکستان کو 75 سال ہو گئے. تبلیغ اور تبلیغیوں کی تعداد اتنی ہے کہ گنی نہیں جا سکتی. اور ماشاءاللہ بیرون ملک بھی تبلیغیں کرتے ہیں, اندرون ملک بھی لگے رہتے ہیں, بڑے بڑے اجلاس. مجھے ایک بات بتائیں, ایک عام اچھے ایوریج بہت اعلیٰ, میں اللہ معاف کرے میں کوئی صحابہ کی بات نہیں کرنا, ایک عام اچھے مسلمان کی ایک خاصیت بھی آپ کو اس معاشرے میں نظر آتی؟ انصاف ہے. نہ عدالتی انصاف نصیب ہے, نہ اقتصادی انصاف ملتا ہے. ہسپتالوں میں ٹھڈے ہیں, برآمدوں میں پڑے ہیں, ہسپتال کے لانز میں ان کے عزیز و اقارب دھکے کھا رہے ہیں. تھانے نیلام ہوتے ہیں, آپ کے اس امتحانی مراکز نیلام ہوتے ہیں. خالص غذا کا تصور ہی نہیں ہے, اور غذا تو چھوڑیں دوا تک کہ وہ لانتی لوگ کہاں ہیں. میری ایک کلاس فیلو ہیں پرانی, وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں, مشیگن یونیورسٹی میں ہیں غالباً. ان کا نام ہے خالدہ ذکی, ڈاکٹر خالدہ ذکی. وہ ایک بار بڑے سالوں کے بعد پاکستان آئیں تو میں نے کہا یار اپنا آپ یہ بتاؤ کہ کیا فرق کتنے سالوں کے بعد دکھائی دیا. اس نے کہا ہمارے ہاں اسلام نسبتاً بہتر تھا 60s میں, دکھاوا نہیں تھا. اب میں دیکھتی ہوں کہ اسماء الحسنہ اللہ پاک کے نام نہر کے کنارے درختوں پہ ٹھوکے. اس زمانے میں یہ بہت رواج تھا, آج کل نہیں ہے. کوئی اللہ چوک ہے, بسم اللہ ڈرائی کلینر ہے, 6 دکانیں چھوڑو تو نیو بسم اللہ ڈرائی کلینر ہے. اس نے 50 چیزیں گنا دیں. اس نے کہا سارا زور ظواہر پہ ہے. اسلامی شہد یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مکھیاں تو ہندو سکھ مسلمان عیسائی یہودی نہیں ہوتی. اسلامی شہد یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. شہد گندا ہوتا ہے اور جعلی ہوتا ہے. انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی کہ یہاں دودھ جیسا ہمارے بچپن میں, وہ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر خالدہ جو ہیں میرا ہی ایج گروپ ہے تو ان کا میرا بچپن. میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا ہمارے بچپن میں دودھ کو اللہ کا نور کہتے تھے, اور یہ آج بچوں کا دودھ کیمیکل سے بن رہا ہے. بے شرم بے غیرت. یہ بھی ایک تو رمضان پہلے اتنی بڑی داڑھی, اتنا بڑا وہ, تو وہ پکڑا کس بات پہ گیا وہ؟ اچھا روز 10-20 لوگوں کو وہ روزہ بھی افطار کراتا تھا. پکڑا گیا وہ بدبخت شیطان, یہ بہروپی ہیں. وہ پکڑا اس چکر میں گیا کہ یہ جو نہیں ہے یوٹیلیٹی سٹورز, اس کے ساتھ سے مل کے پتہ نہیں کتنے من چینی اس نے. وہ اوقات ہے. تو آپ تو بہت دور چلے گئے نا خرم علی خان صاحب اس تقسیم پہ. تقسیم کہاں, ہم تو گلی میں اکٹھے نہیں ہیں.
قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا یہ تو کل کی بات ہے بھائی، یونٹی فیتھ ڈسپلن، یونٹی نام کی وہ چیز ہے ہی نہیں. پوری دنیا میں 1 ارب 60 کروڑ مسلمان رہندہ درگاہ، یہودی کروڑوں میں ہیں، یہ 1 ارب 60 کروڑ. آج ہی واک پہ کہیں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک نارمل آدمی، ذہین پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہی ہے، وہ ایک حرکت کرتا ہے نتیجہ الٹ، دوسری بار وہی حرکت کرتا ہے نتیجہ الٹ، وہ چھوڑ دیتا ہے. ہم مخصوص چیزوں کو پریکٹس کیے جا رہے ہیں اور نہ کچھ سوچنے کو تیار ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہے کہ یہ سارے کا سارا پیکج ہمیں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا. قرآن وزڈم یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. ہم تو مغلوب بھی نہیں رہ گئے. بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں بات سنیں، میں تو یہ ڈے 1 سے پرویز خٹک صاحب کی گواہی آ گئی، بہت اچھی بات. ادارے اس طرح نہیں سوچتے، وہ انڈیویجولز کی طرح، میرے اور آپ کی طرح نہیں سوچتے. ورنہ اس بچی نے جو کہا تھا، جو لفظ میرا خون کھول اٹھا تھا باجوہ صاحب کے بارے میں. شیریں مداری ہیں، ہماری بہت محترم لیڈر ہیں پی ٹی آئی کی، ان کی بچی ہے، وہ پتہ نہیں، میں نام بھی یاد نہیں رہا مجھے. جو لفظ استعمال کیا، بندہ سوچتا تجھے اس کا مطلب ہی پتہ ہے؟ نہیں. تو ادارے اس طرح نہیں سوچتے. انڈیویجول جو ہے کمزور ہوتا ہے، اس میں کچھ کمزت ہوتے ہیں، ان کے جگر بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت کچھ سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ابزارو کرتے ہیں. اب معاف کرنا، آدمی چیف کو کیا تکلیف ہے ہمارے، وہ اس سے بھی بات کر رہے ہیں، اس سے بھی بات کر رہے ہیں، ان کا کام نہیں ہے. لیکن اگر ملک کے سروائیول پہ، اقتصادی سروائیول پہ کوشچن مارک لگا ہو تو ظاہر ہے وہ آخری حد تک جائیں گے اس کو سنبھالا دینے کے لیے. یہ ان کے بس کی بات تو ہے نہیں ہے، جو بہت سارے للو پنجو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے تو کریڈیبلٹی بھی کوئی نہیں پھیلانا. اور یہ آنے والا وقت بتائے گا، جب یہ بات کرتے ہیں فوج کے بارے میں، جنرل باجوہ کے بارے میں، اس بندے کی اصل کنٹریبیوشن کیا تھی. خود تو دائرہ ہے، ادارہ تھوڑا اس طرح کی بات کرتا ہے. آنے والے وقت میں پتہ لگ جائے گا واٹ از ہز کنٹریبیوشن. لیکن وہ پھر ظرف بھی اتنا، جتنا بڑا ذہن ہوگا اتنا بڑا ظرف ہوگا. بڑا اس لیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ ناراض کیا ہونا ہے، حرکتیں ہیں. مطلب آپ کا بچہ اگر غلط حرکت کرتا ہے تو آپ وقتی طور پہ ناراض ہو گئے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کو جب تک وہ بہت ہی ہینیس اگر وہ حرکت کرتا ہے پھر آپ رائٹ آف کرتے ہو، اور کر بھی دینا چاہیے. ادروائز سرزنش ہے، کوئی ہاتھ جھٹکا میسج، کوئی یار شاید بیٹر سینس پرویل کرے اور عقل آ جائے.